آپ دیکھیں مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی راتوں کا حال کیا ہے۔ ایک مسلمان کی رات جو اسلام پابند تھا اس کی رات کیسے گزرا کرتی تھی، اور آج اسلام پسند مسلمان جو اسلام پابند نہیں ہے ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہے۔ رات کو نکڑ پر بیٹھ کر 2-2 3-3 4-4 بجے تک ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور پھر ہم واٹس ایپ پر چیٹنگ اور چیٹنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان 4-6 لوگ مل کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر وائی فائی خرید لیتے ہیں، اس کا کنیکشن لیتے ہیں اور رات رات بھر بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی راتوں کو انٹرنیٹ کی رنگینیوں سے رنگین کرنے والوں، ذرا اس رات کا بھی تو تصور کرو جسے قبر کی رات کہتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بغیر تکیے کے ہمیں نیند نہیں آتی، اگر پاور بند ہو جائے تو کمرے میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ او بغیر تکیے کے کروٹ بدلنے والوں، بغیر تکیے کے نیند نہیں آتی، لیکن قبر کی رات وہ بھیانک رات ہے جہاں تو تکیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں تو مٹی کا اللہ اکبر مٹی ہی مٹی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، اور منو مٹی کے نیچے انسان دبا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر تاریکی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر اندھیرا اتنا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، انسان کو سفید کفن پہنا کر قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، اپنے وقت کو گانے کی نظر کرنے والوں، اپنے وقت کو واٹس ایپ کی نظر کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، واٹس ایپ کے نشے میں تم کتنے ڈوب گئے ہو۔ شراب کے نشے میں کسی کو دیکھ کر تم اس سے نفرت کرتے ہو، لیکن تم بھی تو واٹس ایپ کے نشے میں ہو۔ اللہ اکبر، اس نشے میں اس نشے میں فرق کیا ہے؟ شراب کا نشہ مسجد کے باہر ہے، لیکن لوگ انٹرنیٹ کے نشے میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر بھی انٹرنیٹ چلاتے ہیں، مسجد کے اندر بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر بھی کلپ جاری ہے۔ ایک دوسرے کی آبرو اور عزت کو ہم نے جو ہے وہ گویا کے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غور تو کرو، اپنی قبر کی رات کو بھولنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اب مسلمانوں کی راتیں کیسی ہوتی تھی۔ جس گلی سے کوئی اجنبی گزر جاتا اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، لوگ سمجھ جاتے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اور آج رات دیر گئے تک کے جہاں پر لوگ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہو، اللہ اکبر، اب تو حال یہ ہے لوگ مسجد کے گیٹ پر بھی بیٹھ کر اس گندگی میں مبتلا ہیں، مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر۔ ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، حاجت کو حاجت کے مطابق استعمال کرو۔ اس کا نشہ جو مسلمان نوجوانوں پہ چڑھ گیا ہے، العیاذ باللہ، اب تو باضابطہ اس میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ اس پر تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، کسی لڑکی سے گفتگو کرنے سے پہلے، ناجائز و حرام گفتگو سے پہلے، ذرا اپنی بہن کا تصور بھی کر لیا کرو۔ گھر میں جو بہن چھوڑ کر آئے ہو، ذرا اس کا خیال بھی کر لیا کرو۔ آج طرح طرح کے گناہ قوم مسلم کے اندر جنم لے چکے ہیں۔ آئیے